یہی کہا کرو اسے نہ قبر کی فکر ہوتی ہے، نہ مرنے کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے آخرت کی، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ جو کرنا ہے یہی کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا پیارا واقعہ، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا نا، پہلے زمانوں میں بادشاہ جو تھے نا، بادشاہ وہ بھی بڑے نیک ہوتے تھے۔ تو ایک بادشاہ نے اللہ کے ولی سے نا نصیحت چاہی کہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ آج ہم بھی جاتے ہیں علماء کے پاس، پیروں کے پاس، لیکن ہمارا جانا اسی وقت ہوتا ہے جب ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا تعویذ لینے کے لیے جائیں گے، دم کرانے کے لیے جائیں گے، یا اگر بیوی کو طلاق دے دی پھر جائیں گے، طلاق سے پہلے نہیں مشورہ کریں میں بیوی طلاق دیواں یا نہ دیواں، کنیاں دیواں، ایک دیواں یا دو دیواں یا تین دیواں، پہلے کوئی مشورہ نہیں، پہلے کوئی مشورہ نہیں کرتا الا ماشاء اللہ کوئی بندہ ہوئے گا، نہیں تو سارے اس وقت جانے دے دو تو واقعہ کر چڑھتے ہیں۔ یہی بات ہے۔ تو ہمارا علماء سے تعلق ہوتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا بزرگان دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ تعلق ہو کہ ہماری آخرت کیسی ہو جائے، اچھی ہو جائے، جی ہماری موت کیسے آسان ہو جائے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں یہ بات پوچھنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک بادشاہ تھا نا، اس نے اللہ کے ولی سے نصیحت چاہی اور یہ کہا کہ اللہ والو ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے، ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے، مرنا نہیں چاہتے، ہم نہیں مرنا چاہتے، حالانکہ مرنا تو ہے، کیوں جی ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے ولی نے بڑے پیارا جب انہوں نے کہا، فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو کیا ہے آباد اور آخرت کو کیا ہے ویران، تو آبادی سے ویرانے میں جانے سے ڈر لگتا ہے، نہیں بات ہے نا؟ رات کو سناٹا ہو، چاند بھی نہ نکلا ہو، کوئی لائٹ بھی نہ ہو قبرستان کے اندر، تو آپ اسی کو کہنا یار قبرستان چل رہے ہیں، تو وہ ڈرے گا، اسے دہشت آئے گی، خوف آئے گا۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو دنیا ہے نا اس کو آباد کیا ہے۔ دیکھو نا گرمی آئے تو پہلے سے فکر، گرمی آ رہی ہے بھی کون کون سی چیزیں گھر میں لے کر آنی، سردی آ رہی ہے کون کون سی چیزیں گھر میں لے کر آنی ہے، سردی سے بچیں، گرمی سے بچیں۔ لیکن ہائے کاش میں اور آپ یہ بھی سوچتے کہ ایک گرمی قبر کی بھی ہے، جی ایک زندگی آخرت کی بھی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ چیزیں کھول کھول کر تب اس لیے بیان کی کہ مسلمان یہ بات سمجھ جائے کہ اس کا اصلی گھر دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ میں اکثر حدیث سنایا کرتا ہوں چونکہ نبی علیہ السلام کی بات جاری ہے نا، مبشر ہیں آپ، کیا ہیں سارے بولو خوشخبری سنانے والے۔ ایک بات آپ کو سنا دوں پھر انشاءاللہ آگے بات چلاتے ہیں تاکہ وہ مکمل ہو جائے۔ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں فرمائیں، اور باتیں فرماتے فرماتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 4 اعلان ہوں گے، ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے 4 اعلان کرے گا۔ پہلا اعلان یہ کرے گا کہ اے جنتی لوگو، آج کے بعد تم کبھی بھی پریشان نہیں ہوگے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ دنیا میں تو پریشانیاں بھی آتی ہیں نا، آج کے بعد کبھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشی خوشی آئے گی۔ دوسرا اعلان فرشتہ کرے گا کہ اے جنتی لوگو، آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بیماری نہیں آئے گی۔ اچھا ذرا ادھر دیکھیں، ادھر سے بھی سننا اور ادھر سے بھی، ذرا دل کی آنکھیں بھی کھول کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی، تب فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور تیسرا اعلان یہ کرے گا کہ اے جنتی لوگو، آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہمیشہ کی جوانی آج کے بعد تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اور چوتھا اعلان جو سب سے زیادہ خوشی والا ہوگا وہ اعلان یہ ہوگا کہ اے جنتی لوگو، آج کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اے دیکھو جنت سے برا آگے ہونا، اے اگر حدیث سے یاد کر کے ٹوٹ جاؤ حقیقت گال ہے، اور کہا کے سنا دے ہونا تو جس بندے سمجھ نہ کہ اصل گھر کون سا ہے تو اس کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ جو ہمیں 10 گھنٹے بھی بیان کرتے وہ بیان تو ختم ہی نہیں ہوتے نا، لیکن جب عمل کرنا ہوگا نا تو اے 4 اعلان جی، جنت میں کوئی غمی نہیں، جنت میں کوئی پریشانی، جنت میں بڑھاپا نہیں، اور جنت میں موت نہیں۔
دو بندے نے سبحان اللہ کی آواز آئی. ایک آدھے اعتراض بیٹھے ہو سارے کہو سبحان اللہ یار. ایک نام سنا بہلول دانا کا. بہلول دانا، دانا کا نام سمجھدار رحمۃ اللہ تعالیٰ، مجذوب قسم کے ولی تھے. تو خلیفہ وقت کے خلیفہ نے محل بنوایا اور لوگوں کی دعوت کی. افتتاح تھا، لوگ آئے سارے، کھانا کھایا، محل دیکھا، واہ جی واہ کیا بات ہے، بڑا محل ہے، تعریف لوگ آ گئے تھے. تو بہلول دانا کا جب نمبر آیا نا، بادشاہ نے پوچھا ہاں بھی بہلول دانا کیا خیال ہے، کیسا محل ہے؟ کہا بادشاہ سلامت بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، چمکدار ہے، کیا بات ہے، لیکن دو خامیاں ہیں اس کے اندر. کتنی؟ دو خامیاں ہیں، وہ نہ ہو تو کیا بات ہے. وہ کون سی خامیاں بہلول؟ کہا ایک تو یہ کہ اس محل نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور دوسرا آپ نے اس میں ہمیشہ نہیں رہنا. اور میں اور آپ اپنے دل کو ٹٹولے نا ذرا کہ جس مکان میں، جس کھیتی باڑی میں، جس گاڑی میں، جس کاروبار میں، جس دکانداری میں، یہ جو ہمارا دنیا کا کام ہے، اگر ہم اس میں لگے ہوئے ہیں تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں یا نماز کو، اس کو ترجیح دیتے ہیں یا ذکر اللہ کو، اس کو ترجیح دیتے ہیں یا تلاوت قرآن کو، یا سارا دن اس میں مشغول رہتے ہیں. کبھی 10 منٹ تلاوت قرآن کے لیے میں اپنے کھا لیں. کبھی جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، جس چیز کا جو بھی شعبہ ہے، ذرا غور کر لیں. تو یہاں سے بہلول دانا کی وہ بات پھر سمجھیں کہ آپ نے بھی نہیں رہنا اس میں، اور اس مکان میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا. کتنے لوگ بات کھاپ کے ہم سے کریں بڑے بڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائیں، بولو بے شک. عمل میں تو اسی کر رہا ہوں، حضور تو اپنا کام کر کے چلے گئے نا، کیوں جی؟ بولو سارے. عمل کس نے کرنا ہے؟ بولو سارے. ہاں یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ابھی بھی دنیا میں ہیں. جو وہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ادھر دیکھیں تیسری صفت بیان فرمائی، وَنَذِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں بے ایمانوں کو، نافرمانوں کو، کافروں کو، غلط عقائد والوں کو، برے اعمال کرنے والوں کو آپ ڈرانے والے ہیں. باز آ جاؤ جی، چھوڑ دو غلط عقیدے، کلمہ طیبہ کو پڑھ لو، اور کلمہ طیبہ پڑھنے والوں برائیوں سے باز آ جاؤ، نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، اور غلط کاریوں سے باز آ جاؤ. اللہ کے حقوق ضائع کرنے والوں، بندوں کے حقوق ضائع کرنے والوں، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ موت کے وقت بڑی تکلیف ہوگی، روح بڑے مشکل سے نکلے گی. اور جناب والا جب قبر میں رکھا جائے گا نا، تو قبر کے کہ تیرا آنا نا مبارک ہو، پھر قبر کے اندر اس کا عذاب شروع ہو جائے گا. اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، آگ جلا دی جائے گی، سانپ بچھو اس کی قبر کے اندر چھوڑ دیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ بندہ کہے گا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، کیونکہ اسے نظر آئے گا کہ اگلا عذاب اس سے بڑا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جڑے بے جاگ دیکھو وہ بے شک، اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ اگلا عذاب. پوچھو کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ پہلی بات ہے، حدیث میں آتا ہے کافر کو، نافرمان کو صبح و شام اس کے جو جہنم کے اندر ٹھکانہ ہوتا ہے نا وہ دکھایا جاتا ہے کہ ایسے تو جانا ہے، ٹھیک ہے. اور الامان والحفیظ، قبر کی ہتھکڑیاں، بیڑیاں، وہاں کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھیں، قلقس قلب آتا ہے کہ جہنم کا ایک انگارہ اتنا بڑا ہوگا، جتنے دنیا میں لوگ بڑے بڑے محل بناتے ہیں، اتنا بڑا ایک انگارہ ہوگا، اور یوں پھینکیں گے ایک انگارہ ہوگا ایسے، ٹھیک ہے. وَنَذِيرًا، توجہ، کیوں ڈرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے، موت کی سختی سے، میدان محشر کی گرمی سے، اور جہنم کی ہتھکڑیاں، بیڑیاں، توق، اور وہاں کے سانپ اور بچھو، وہاں کا عذاب. حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر موت کے بارے میں بیان فرمایا. اس امت پر سب سے بہترین لوگ اس امت میں صحابہ کرام چیخیں مار مار کے رو رہے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں میں حجرے کے اندر آوازیں سو رہی تھی، مسجد کے اندر کوہرام برپا ہو گیا. کہتے میں اور آپ بھی روئے ہیں بیٹھ کے کبھی موت کو سوچ کے؟ ویسے تو روتے ہیں جب کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، یا خدا نہ خاصہ کوئی اپنا عزیز دنیا سے چلا جائے، اس وقت رونا آتا ہے. حضور پاک نے بہت بار بیان فرمایا
صحابہ کرام چیخیں بار بار کروانے لگے ہیں جی اللہ اکبر کیوں ڈرایا پوچھو ذرا قاری صاحب کیوں ڈرایا توجہ کیونکہ نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ محبت تھی سرکار چاہتے تھے میری امت نے غلط کاموں سے بچے تاکہ قبر کے عذاب سے بچے موت کی سختی سے بچے اور میدان محشر کی گرمی اور سختی سے بچے جہنم کے عذاب سے بچے اس وجہ سے ڈرایا جیسے بلا تشریح کے والد کہتا بیٹا یہ کام نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ملے گی ہاں یہ کام کرنا تمہیں انعام ملے گا والدہ کہتی ہے بیٹا اور بیٹی یہ کام نہ کرنا ورنہ تمہارے لیے تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی ہاں یہ کام کرنا تجھے کامیابی ملے گی انعام ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ ہماری ماں سے بڑھ کر بھی محبت فرماتے تھے شفقت فرماتے تھے پیار فرماتے تھے اس وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا وَنَذِيرًا آپ سے زیادہ اچھے انداز میں کسی نے خوشخبریاں بھی نہیں سنائی اور آپ سے اچھے انداز میں کسی نے ڈرایا بھی نہیں ہے لہذا ہم سچے امتی بن جائیں اور ڈر جائیں ڈر جائیں ڈر جائیں ڈر جائیں یہ ضروری نہیں کہ بندے کو اوپر قانون کی تلوار لٹکے تو بندہ برائی سے باز آئے نہیں بندے کو چاہیے کہ اپنے اللہ اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ جن چیزوں سے ڈرایا ڈر جائے جن کے بارے میں خوشخبریاں سنائیں ان کے پیچھے اپنی جان لٹا دے کوئی نہیں سمجھا ان کے پیچھے اپنی سارے رب میں تو دیکھیں تاکہ آپ کو بات میں سمجھ اور نیند میں نہ آئے قرآن مجید میں نا ایک سورت ہے مطففین اس میں نا اللہ پاک نے جنت کے نا مناظر بیان کیے جنت کی نعمتیں جنت کا پانی وہاں کی پاکیزہ شراب اور یہ نعمتیں بیان کر کے نا اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اللہ فرماتے ہیں اس چیز میں دوڑ لگانے والوں کو دوڑ لگانی چاہیے کہ یار مجھے ہو جائے بابا جی تسی سن رہے تھا سبحان اللہ کہہ رہو باقی تمہاری وہ کہو سبحان اللہ یار وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اللہ فرماتے ہیں اس چیز کے اندر مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے دوڑ لگانے والوں کو دوڑ لگانی چاہیے کیونکہ دنیا تو چھڑوا دی جائے گی نا لیکن جس کو جنت ملی نہ کوئی چھڑوائے گا نہ بندہ خود چھوڑے گا نہ چھڑوائے گا کوئی اور نہ بندہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے یہ بات کہ جو جنت میں جائے گا اللہ فرماتے ہیں ان کا دل وہاں سے نکلنے کو کرے گا ہی نہیں ٹھیک ہے جی دنیا میں باپ غریب تھا مکان بنایا بیٹا اٹلی چلا گیا یونان چلا گیا باہر چلا گیا اس نے کہا پیسہ آ گیا انہیں کیا ہم نقشہ چینج کریے کریے وہ فوت ہو گیا پیچھے بیٹے جوان ہے انہیں اور پیسہ آ گیا انہیں کیا نقشہ چینج کریے کیوں جی ہیں جی پھر انہوں نے کہا نہیں آپ تو پیسے زیادہ آ گیا لاہور میں چلے گا وہاں زمین خریدیں جی کسی کے پاس اور پیسہ آ گیا انہیں کہا ہم باغ ملک چلیے اتنے جا کے مکان بنائیں لیکن جو جنت میں چلا گیا نہ کوئی نکالے گا نہ نکلنے کو دل کرے گا کیونکہ جنت میں ہر آنے والا لمحہ بندے کی خوشیوں میں اضافہ کرتا جائے گا حقیقت بات ہے بھائی تو کبھی کبھی جایا کرے نا قبرستان ٹوٹی ہوئی قبریں اور اکھڑی ہوئی اوپر لگی ہوئی تختیاں یہ پڑھا کرے دیکھا کرے اور پھر اپنے آپ کو سمجھائیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے نا تو اچھی بات ہے باز آ جائے سے اپنے آپ کو سمجھائیں باز آ جائے بھائی تو جس گناہ میں لگا ہوا ہے نا اس سے باز آ جا ورنہ یہ تیرے سامنے منظر پڑا ہوا ہے یہ تیرے سامنے واقعہ سناتا نا آپ کو پہلے بھی کہ یہاں برے صغیر پاک میں ایک پہلوان گزرا ہے گاما پہلوان شاید بچوں کو نہیں پتا بزرگوں کو پتا ہے جب پاکستان ہندوستان اکٹھے تھے تو اس وقت اس کو راجوں مہاراجوں نے لقب دیا تھا رستم ہند جی اور یہ جس وقت اس کو اپنے راجے مہاراجے بلاتے تھے نا اپنے محلوں میں تو لوگ راستے میں کھڑے ہو کے پھول کی پتیاں اس پر نچھاور کر کون آ رہا ہے رستم ہند گاما پہلوان استقبال کرو جی اپنے وقت میں فوت ہوا دفن کر دیا گیا بڑا عرصہ گزرا ایک اللہ کے ولی وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اپنے کسی عزیز کی قبر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جو قبرستان میں داخل ہوا نا تو ایک قبر نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا جگہ جگہ قبر میں سوراخ ہو چکی ہے اور تختی اکھڑ کے وہ پڑی ہوئی ہے
ابھی حالیہ دنوں میں جو بارشیں ہوئی تھے نا، تو کئی قبرستان آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی، یعنی ایک بلیانے کے قریب بھی قبرستان کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پانی، قبریں ڈوبی ہوئی ہیں پانی میں، بس جا رہی ایسا خوفناک منظر تھا۔ تو وہ نا قبر کی تختی ادھر پڑی ہے، جگہ جگہ سوراخ ہو چکے ہیں، تو کہتا ہے میں ذرا روک گیا، چلو میں فاتحہ تو پڑھتا ہوں، لیکن بھائی یہ دیکھو یہ کون غریب بندہ اچھا، اس کی قبر پہ آتے کو نہیں ہے۔ تو بھئی قبرستان جایا کریں، صرف 10 محرم کو نہیں، کوشش کریں ہفتے میں ایک دفعہ لازمی جائیں، ٹھیک ہے جی، ہفتے میں ایک دفعہ کم سے کم لازمی جائیں یار، اپنی عزیزوں کی قبروں پہ جا کے دیکھیں، قبریں سراب ہو جاتے ہیں، قبریں کئی دفعہ یہ جانوروں کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے صرف 10 محرم کو جا رہے ہیں سارے، بھی اس سے پہلے کیا حق نہیں بنتا ان کا؟ آپ کو بتاؤں حدیثوں سے بات ثابت ہے کہ جب بندہ جاتا ہے نا قبرستان میں، تو اپنے والد کی قبر ہو یا والدہ کی قبر ہو، تو اس کے پاؤں کی طرف سے جائے، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں، پاؤں کی طرف سے جائے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا کون عزیزہ ہے، دیکھنے سے لوگ پھیرے کو نہیں پاتے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ذرا اس کی قبر تھوڑی صحیح کر دوں، تختی ذرا صحیح کر دوں۔ جب تختی الٹ کے دیکھی نا، تو کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس پہ لکھا ہوا تھا رستم ہند گاما پہلوان۔ اب اس کی قبر بھی کوئی نہ تھا، بس لوگ قبر پہ لکھ دیتے ہیں کہ اے گزرنے والے فاتحہ پڑھتے جانا خدا کے واسطے، کل تو بھی محتاج ہوگا اس دعا کے واسطے۔ لیکن والد کی قبر کا پتہ ہی کون ہے؟ ایسے دنیا میں وقت ہوا کہ اپنی والد کی زیارت کو بھول گیا، والدہ کی زیارت کو بھول گیا۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ، سارے بولو کریں گے نا عمل۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کبھی کبھی قبرستان چکر لگا کے پھر سب کو بات آ جا، جس گناہ میں لگا چھوڑ دے اس کو، بس کرو۔ میرے نبی نذیر بھی تھے، وہ بے شک، ہمارے نبی مبشر بھی تھے، بولو بے شک، خوشخبریاں بھی سنائیں، ساتھ ڈرایا بھی، اسی وجہ سے کہ لوگ باہر آ جائیں، لوگ ان چیزوں کے لیے جان قربان کر دیں جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ ایک 2 مرلے بعد سے لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو جو جنت کی جگہ آپ کو بتاؤں، حدیث میں کہتے ہیں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جس کو جنت میں مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہم سب سے بہتر ہے۔ وہ تھے بندوقہ نکل ہوتی ہیں، پستول نکل ہوتے ہیں، کہتے ہیں جنہیں تراغ میں 4 پڑھ کے لمبے بیٹھتے ہیں، اقبال شہید پوچھے تمہیں بھی ہوتے ہیں، نہیں سمجھے تو تھے بندوقہ پڑھ لیتے، رد تیری تو ساڑھے بلے تھے قبضہ کیتے ہیں، اے رمضان ہوں تو دیکھ لے، مطلب یہ مزاح نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی اصلاح کر دیں، ہمیں شوق ہی نہیں ہے جنت کی جگہ لینے کا، نہیں سمجھے؟ جنت کی جگہ لینے کا ہمیں شوق ہی نہیں ہے، ورنہ کیا ہو جاتا ہے بندہ اگر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کھڑے ہو جائے، وہ لگتا ہے ٹرش نہیں آنے، لیکن وہ 4 بابے رہ جاتے ہیں، باقی سارے اقبال کے شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَنَذِيرًا، سبحان اللہ، پھر فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے نبی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، کبھی جہاد اور تلوار کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور دعوت الی اللہ میں آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑی بڑی آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، لیکن جس دن سے اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی، وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ رہے، سبحان اللہ، داعی الی اللہ۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں حضور داعی نہ ہو، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، بلکہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، میرے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، کہ آپ فرما دیں میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ، آنا ومن اتبعنی، میں بھی اور جس نے میرا کلمہ پڑھا ان کا بھی یہ کام ہے، کبھی زبان کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، اپنے عمل کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، کبھی تلوار اور جہاد کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، یہ سب اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جو آ کر یہ کام
کرے. یہ میرا اور آپ سب کا یہ کام ہے. سبحان اللہ. میرا اور آپ سب کا یہ کام ہے. میرا اور سب کا یہ کام ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں، میں اور آپ دیکھیں، ہم اپنے گھر میں سے ہی کام شروع کرتے ہیں، پھر اپنے محلے میں، اپنے دوستوں کو. ہاں کسی کا دنیا کو نقصان ہو نا، حتیٰ کہ کوئی دن کو آدمی موٹر سائیکل جا رہا ہو، لے کر جا رہا ہو، اس کے لیے لائٹ جاری ہو، ہمیں احساس ہوتا ہے یار لائٹ بند کر رہا ہو. کوئی آٹے کی چینی کی بوری آپ نے موٹر سائیکل پہ رکھے، اس میں شراب ہو جائے، پھر ہم اس کو روکے، یار آپ کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو بے نمازی مر رہے ہیں، قبروں میں جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو حرام کما کما کے اپنی قبروں میں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ حرام کما رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں میرے مسلمان بھائیوں جو اللہ کی حدیں توڑ کے مر رہے ہیں اور قبروں میں جا رہے ہیں، لیکن ہم زبان سے بھی دعوت نہیں دیتے. چلو وہ تو دعوت ہے نا، جو تلوار سے جہاز سے محاذوں پہ کھڑے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ بھی دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی دعوت ہی ہے. لیکن ہم زبان سے تو دعوت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بولو سارے. لیکن زبان سے بھی دعوت نہیں دیتے. حتیٰ کہ بیٹا سکول نہ جائے ڈانٹتے ہیں، نماز نہ پڑھے کوئی بھی نہیں ڈانٹتا. ایسی ہے. بچہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، کام پہ نہ جائے، بالغ ہو گیا نا تو تم بیلا بیٹھ روٹیاں پاڑنا جی، سارے ڈانٹتے ہیں. لیکن نماز کے لیے نہ جائے، کسی کو فکر نہیں ہوتی، کسی کے دل میں غم نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا. اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو روشن کرنے والا چراغ بنا کے بھیجا. روشن کرنے والا چراغ بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، بدعات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، رسومات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلمات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور دنیا کے اندر بس ہر طرف تاریکی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سینٹر کے اندر بھیجا، درمیان کے اندر بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہ چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جو دل کو روشن کر دیتی ہے. نہیں سبحان اللہ، وہ چیز پیش کی جو دلوں کو منور کر دیتی ہے، جو دلوں کو روشنی دے دیتی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے صحابہ اکرام نے اس چراغ کو اپنے سینے میں روشن کیا، ان کا دل منور ہو گیا. پھر آگے ان کے واسطے سے میرے اور آپ تک یہ چراغ پہنچا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت توحید آج بھی دنیا میں موجود ہے، آپ کی سنت آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. بس میرے بھائیوں کبھی اس چیز کی ہے کہ اس چراغ کو اپنے دلوں میں روشن کر لیں، توحید کا، سنت کا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا، پھر ہمارا دل بھی انشاءاللہ منور ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولی ہوتے نا، یہی گلا سمجھا ہیں. آج ہم اپنے دل کو منور کرنے کی فکر نہیں کرتے. آج نبی علیہ السلام دنیا سے تو پردہ فرما کے، لیکن جو چیز دلوں کو روشن کرنے والی آج